زید مجھے بہت شرم آ رہی ہے، ایسے نہیں کرو پلیز۔ عائشہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، مگر زید عائشہ کی خوبصورتی میں مکمل طور پر گم ہو چکا تھا۔ زید مسلسل عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں کس رہا تھا۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس سے پہلے عائشہ کو یہ احساس کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں کی جوانی عروج پر تھی۔ جوانی میں انسان ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا اسے بعد میں کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ رات دونوں کی ہی زندگی بدل رہی تھی۔ چھت پر ان کا اس طرح ملنا، عائشہ کو یہ سب ٹھیک تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور کہا کہ وہ زید سے ہی محبت کرتی ہے اور اسی کی ہی دلہن بنے گی۔ اسی وجہ سے وہ اس کو اپنے قریب آنے دے رہی تھی، اور زید نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور زید اس کے کالج کے چکر لگایا کرتا تھا۔ زید کی یونیورسٹی کالج کے ساتھ ہی تھی۔ جب کالج کی چھٹی ہوتی تو وہ اپنی یونیورسٹی سے باہر نکل کر سامنے کھڑا ہو جاتا اور عائشہ کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا۔ عائشہ پہلے تو اس کو اگنور کرتی تھی، لیکن اس کے بعد اس کی دلچسپی بھی بڑھنے لگی، کیونکہ وہ بھی جوان تھی اور زید بھی بلا کا خوبصورت لڑکا تھا۔ یونیورسٹی سے آتے جاتے جب بھی اس کی عائشہ پہ نظر پڑتی تو وہ عائشہ کو مسکرا کر دیکھتا۔ اس کے بعد خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ہاتھ عائشہ کو خط بھجوایا جس میں لکھا تھا کہ عائشہ تم بہت خوبصورت ہو، میرا تم پر دل آ گیا ہے، اگر تم برا نہ مانو تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ دیکھو مجھے تمہاری خوبصورتی بہت پسند ہے، تمہاری معصومیت، تمہارا دیکھنے کا انداز، تمہارا وہ مسکرانا میری جان لے لیتا ہے، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ جیسے جیسے عائشہ یہ خط پڑھ رہی تھی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ دل ہی دل میں مسکرا بھی رہی تھی، کیونکہ اسے بھی زید پسند آنے لگا تھا۔ زید کا یوں عائشہ کو دیکھنا اس کے دل کے اوپر ایک مہر لگاتا جا رہا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں ہٹا سک رہی تھی۔ وہ صبح و شام زید کے بارے میں ہی سوچتی تھی۔ اس کے بعد عائشہ نے زید کو خط لکھا کہ میں تم سے دوستی تو کر رہی ہوں، لیکن ہم صرف دوست رہیں گے۔ دیکھو میرے گھر میں یہ سب کچھ الاؤڈ نہیں ہے، تو زیادہ امیدیں مت لگانا، اس لیے ہم صرف دوست ہیں۔ ہاں ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کو خط لکھ لیا کریں گے، اور اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ زید نے دوبارہ خط لکھا اور اس میں لکھا تھا کہ دیکھو خط لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کسی کے ہاتھ لگ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو، ہم میسیجز پہ بات کر لیں گے اور اچھے دوست بنیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عائشہ نے جب یہ خط پڑھا تو اس کے دل میں ہلچل ہوئی، کہیں نہ کہیں وہ بھی اسے اپنا فون نمبر دینا چاہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ اس سے بات بھی کرے۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنا آپ اسے دے بیٹھی تھی۔ اس نے کچھ تمہیدیں باندھنے کے بعد خط میں لکھا کہ میں اپنا نمبر دے رہی ہوں، لیکن جب ضرورت ہو تبھی میسج کرنا، ہر وقت میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید اس کا یہ خط پڑھ کر مسکرایا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کوئی خط نہیں لکھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس کا نمبر آ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسے ڈائریکٹ کال کی۔ وہ پہلے تو کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے فون اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن پھر زید کا میسج آیا، عائشہ یہ میں ہوں، پلیز میری کال اٹھاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر اس نے فون اٹھایا اور زید کی آواز سنتے ہی عائشہ کا دل مچل گیا۔ زید نے کہا شکر ہے تم نے میرا فون تو اٹھایا۔ عائشہ کیسی ہو تم؟ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زید اسے روز کال کرتا، کالج جانے سے پہلے، کالج آنے کے بعد، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر زید کی ڈیمانڈز بڑھتی گئیں۔ ایک دن زید نے کہا کہ میرے سے چھت پہ ملو۔ عائشہ دیکھو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ میں تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اکیلے ہوں، ہمارے درمیان کوئی نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے سامنے بات کر سکیں۔ عائشہ کو یہ سب کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب زید نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ آج رات ہم چھت پہ ملیں گے، تم میرے گھر کے باہر آ جانا، امی ابو جب اندر ہوں گے تو میں سیڑھیوں کا دروازہ کھول دوں گی اور تم چھت پہ چلے جانا، اس کے بعد میں رات میں آ جاؤں گی اور ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ رات کے دوسرے پہر زید عائشہ کا چھت کے اوپر انتظار کر رہا تھا۔
جب عائشہ کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ اس کے ماں باپ سو چکے ہیں تو اس نے چھت کی طرف قدم بڑھائے۔ قدم بڑھاتے بڑھاتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چھت پہ گئی تو زید نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ زید تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑو۔ زید نے کہا کہ دیکھو عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت ایسی ویسی نہیں ہے، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زید نے اسے اور کس کے پکڑا تھا۔ عائشہ کو یہ سب کچھ اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن اسے دل ہی دل میں ڈر تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور اس طرح سے زید نے اسے باہوں میں پکڑ رکھا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عائشہ نے زید کو سمجھانے کی کوشش کی، زید دیکھو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہو تو میں کچھ کر سکتی ہوں، لیکن اس طرح سے میں تم سے نہیں مل سکتی، عائشہ نے اسے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ زید نے کہا ابھی مجھے یہ رات تو اچھے سے گزار لینے دو، ہاں میں تم سے شادی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے زید نے اسے اور کس کے اپنی باہوں میں پکڑا۔ زید کے بدن کی گرمی عائشہ کو چھو رہی تھی اور عائشہ جو مکمل طور پر اس کی قربت میں تھی۔ اس کے بعد عائشہ نے اس کو جھٹکے سے اپنے پاس سے ہٹایا اور کہا کہ اب تمہیں جانا چاہیے، مزید تم یہاں رکے، کہیں میرے اماں ابا اٹھ گئے تو پھر میں کیا کروں گی۔ زید نے کہا جانے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن عائشہ تمہارے کہنے پہ میں جا رہا ہوں، لیکن یقین کرو میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتا، اگر ہو سکے تو ہم کل دوبارہ سے ملیں۔ جس پر عائشہ نے کہا کہ نہیں، اب ہم نہیں ملیں گے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پہلے اپنا رشتہ بھیجو، اس کے بعد میں سوچوں گی۔ اگر میرے ماں باپ نے ہاں کر دی تو ضرور میں تم سے نکاح بھی کروں گی اور تمہاری دلہن بھی بنوں گی۔ مگر زید کا دور دور تک ارادہ نہیں تھا عائشہ سے شادی کرنے کا، وہ تو بس اس کی حسین چہرے پر فدا تھا۔ کچھ عرصہ وہ دونوں اسی طریقے سے بات کرتے رہے۔ عائشہ جو اس سے سچی محبت کرتی تھی، کہیں نہ کہیں وہ اپنا من بنا بیٹھی تھی کہ وہ اسی سے شادی کرے گی۔ تقریباً 1 سال گزر چکا تھا، وہ عائشہ سے ملتا بھی تھا اور فون پر بھی بات کرتا تھا۔ اب عائشہ کا کالج ختم ہو چکا تھا، ملنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور وہ چھت پر بھی آخر کب تک مل سکتے تھے۔ اس کے بعد عائشہ نے اصرار کیا کہ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور رشتہ بھجواؤ تاکہ میری شادی تمہارے ساتھ ہو سکے، یہ نہ ہو کہ میرے اماں ابا میرا رشتہ کہیں اور کر دیں، کیونکہ میرا کالج ختم ہو چکا ہے اور میرے بہت سارے رشتے بھی آ رہے ہیں۔ زید اب سوچ میں پڑ چکا تھا، وہ عائشہ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہانہ کیا بنائے۔ اس نے عائشہ کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، میں اپنے اماں ابا سے بات کروں گا۔ 2-4 دن اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ عائشہ کافی زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور لڑکیاں تو ہوتی ہی بیوقوف ہیں، ایسے ہی لڑکوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے بعد زید کا میسج آیا اور اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ عائشہ دیکھو میں نے اپنے ماں باپ کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتے۔ عائشہ کے منہ پر یہ اس وقت ایک ایسا تھپڑ تھا جس کی گونج صرف اس کے دل میں سنائی دے رہی تھی۔ یہ کہہ کر زید نے فون بند کر دیا، اسے معلوم تھا کہ عائشہ انسسٹ کرے گی، اسی لیے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد عائشہ نے خود کو ہی کوسا کیونکہ اسی کی غلطی تھی۔ کبھی کبھی ہم ایسے لڑکوں پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں جس کا اندازہ خود بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ آنے والے وقت میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ عائشہ کا رشتہ آیا اور عائشہ کی شادی ہو گئی، لیکن آج بھی وہ اپنے آپ کو اس بات پہ ملامت کرتی ہے کہ وہ ایک ایسے لڑکے کے ہاتھوں پھنس گئی جو اسے بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس کا شوہر اسے بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ آج تک اپنے شوہر کو یہ نہیں بتا سکی کہ وہ کس طرح ایک لڑکے کے ہاتھوں ایکسپوائل ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے اور اپنے شوہر سے ابھی بھی شرمندہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کو آج تک کچھ نہیں بتا سکی، لیکن اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اسے اس چیز کی معافی مل جائے۔ زندگی کے کبھی کبھی کچھ غلط فیصلے انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنی ہی نظروں میں مجرم بنا دیتے ہیں، تو لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے کہ ایسے ہی کسی 2 ٹکے کے لڑکے کے ہاتھ ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد عائشہ کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔